السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان میں اس وقت دو جوڑوں کی کافی چرچا ہو رہی ہے، ایک ایس ڈی ایم جیوتی موریہ اور ان کے ہسبینڈ آلوک کی، اور دوسرا سیما اور اس کے بوائے فرینڈ جو ہے سچن کے۔ ان دو جوڑوں کے چرچے سوشل میڈیا سے لے کر نیشنل میڈیا پر خوب ہو رہے ہیں۔ سیما اور سچن کی کہانی کیا ہے، اس کے پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھ لیجئے کہ ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا، اور اس دنیا میں جب تک رہے ایمان کے ساتھ رہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ بڑے کم نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں چند خواہشات کے لیے، کچھ دنوں کی لذتوں کے لیے اور دنیاوی کچھ لالچوں کے لیے۔ سیما اور سچن کی کہانی بھی کچھ اسی طرح ہے۔ سیما ایک پاکستانی لڑکی ہے اور یہ پاکستانی لڑکی شادی شدہ ہے اور اس کے 4 بچے ہیں، اور وہ پاکستان سے بھاگ کر ہندوستان آ گئی ہے، اور ہندوستان میں ایک ہندو لڑکے سچن کے ساتھ وہ رہ رہی ہے۔ سیما دراصل پاکستان کی رہنے والی ہے اور اس کی شادی پاکستانی لڑکے حیدر سے ہوئی ہے۔ حیدر اور سیما کی بھی جو کہانی ہے نا، وہ بھی لو والی ہی کہانی ہے کہ سیما نے مس کال دیا حیدر کو، ایک مس کال پر اس نے ریٹرن کال کیا، پھر سیما اور حیدر کی باتیں ہوئیں اور وہ جو ہے دنیاوی محبت میں تبدیل ہو گئی، اور پھر یہاں تک محبت پہنچی کہ وہ دونوں بھاگ کر کورٹ کے ذریعے شادی کیے۔ پنچایت تک بھی معاملہ پہنچا اور حیدر کے گھر والوں کو لمبا چوڑا جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا تھا۔ پھر وہ حیدر اپنی بیوی کے کہنے پر، سیما کے کہنے پر، اپنا آبائی گاؤں چھوڑ دیتا ہے اور کراچی آ کر رہنے لگتا ہے، اور وہاں وہ آٹو چلاتا ہے۔ آٹو چلا کر اپنے بچوں کی اور اپنی بیوی کی پرورش کرتا ہے۔ 2019 میں سیما کا شوہر حیدر سعودیہ عربیہ جاب کے لیے چلا جاتا ہے، اور یہی وہ وقت تھا جب لاک ڈاؤن تقریباً پوری دنیا میں لگے ہوئے تھے۔ سیما پب جی کھیلتی تھی، اور جس مکان میں رہتے تھے اس میں اس کا بھائی، اس کی بہن اور اس کا باپ تھا، اور سیما اپنے بچوں کے ساتھ تھی، اور سیما کا شوہر سعودیہ عربیہ میں تھا۔ سیما کی بہن کی شادی ہو گئی، بھائی فوج میں چلا گیا اور باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب تنہا سیما اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی، اور وہ لاک ڈاؤن کے دوران پب جی کھیلتی تھی، اور پب جی کھیلتے کھیلتے سچن سے ملاقات ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نمبر دیا اور دونوں نے ایک دوسرے سے وائس بات کی، پھر ویڈیو کال کے ذریعے بات کی، یہاں تک کہ سیما ویزا لگانے لگی کہ کسی طرح وہ ہندوستان آ جائے، لیکن ویزا نہیں مل پا رہا تھا، تو اس نے پاکستان میں اپنی بہن کے یہاں اپنے بچوں کو چھوڑ کر پاکستان سے شارجہ گئی، اور شارجہ سے وہ نیپال آئی، اور ادھر سے سچن نیپال گیا، اور 7 دن کا تقریباً آج سے 2 مہینہ پہلے نیپال میں وہ دونوں ساتھ میں رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سیما اپنے پاکستان چلی جاتی ہے اور سچن ہندوستان آ جاتا ہے۔ پھر ابھی حالیہ دنوں میں سیما اپنے بچوں کے ویزے کے ساتھ اور اپنے ویزے کے ساتھ وایا نیپال دلی پہنچ جاتی ہے۔ نوئیڈا میں لے کر اس کا بوائے فرینڈ سچن ساتھ میں رہتا ہے، چونکہ یہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، اور سیما کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہندوستان کی ناگرکتا حاصل کر لے۔ وکیل سے رابطہ کیا تو وکیل نے بتایا کہ تمہارا پاسپورٹ پاکستانی ہے، یہاں شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس طرح بات کھلی اور پولیس تک گئی، پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد 4-5 دنوں تک خوب تحقیق چلی اور رہا کر دیا گیا۔ میڈیا کے ذریعے سیما کے شوہر جو حیدر پاکستانی ہیں، ان تک یہ خبر پہنچی کہ ان کے بچے ہندوستان پہنچ چکے ہیں، گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر مودی سے اپیل کی ہے کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میرے 4 بچے ہیں، میں نے ایک مکان بڑی محنت اور مزدوری سے کما کر خریدا ہے، اور اس کا نام بھی اسی کے نام پر رکھ دیا ہے،
برائے مہربانی میرے بچوں کو، میری بیوی کو مجھے واپس کر دو، انہوں نے اپیل کی ہے۔ ادھر سیما کا یہ کہنا ہے کہ وہ رہے گی تو ہندوستان میں ہی رہے گی اور سچن کے ساتھ ہی رہے گی۔ فی الوقت وہ ہندوستان میں ہی ہے اور اپنے بچوں کے نام بھی جہاں تک میڈیا رپورٹس ملے ہیں کہ وہ تبدیل کر چکی ہے اور ہندو مذہب کے مطابق اپنے بچوں کے وہ نام رکھ چکی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں گنگا اسنان کروں گی، یعنی اس کا مکمل یہ مزاج بن چکا ہے کہ اسے رہنا ہندوستان میں ہی ہے اور سچن کے ساتھ ہے۔ یاد رکھ لیجئے میرے نوجوان ساتھی، میرے بچے بچیاں، مرد عورت سب سن لیں اس چیز کو کہ آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام نے فرمایا مردوں کو بھی عورتوں کو بھی قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ اے مومنو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور عورتوں سے بھی کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اگر ایمان کی دولت چلی گئی نا تو پھر دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ سیما ان کم نصیب عورتوں میں سے ہے جس نے دنیا کے چند دنوں کی خواہشات کے لیے اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر اپنے 4 بچوں کے ساتھ وہ ایک غیر مسلم کے ساتھ اپنے دن اور رات شب و لیل گزار رہی ہے، اور اپنے آپ کے لیے، اپنے آخرت کے لیے وہ سمجھ لیجئے کہ ایسی چیزیں جمع کر رہی ہے کہ دنیا میں بھی اسے عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا اور آخرت میں بھی عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اور والدین اپنے نوجوان نسل، بچے اور بچیوں پر اچھی نظر رکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے قدم بہک رہے ہیں، کسی غلط راستے پر جا رہے ہیں، کیونکہ پڑھائی کے نام پر موبائل بچوں کے ہاتھ میں پہنچ چکے ہیں۔ اب وہ ڈھونگ تو یہ رچتے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ موبائل کے ذریعے اپنی ساری کارستانیاں کرتے رہتے ہیں۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔